ایک حقیقی واقعے کی تصویر۔ شاہ صاحب خود ایک اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئے تھے۔ وقت تیزی سے گزر گیا اور شاہ صاحب ریٹائرڈ ہو گئے۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے پر خوب مزہ کیا۔ باپ کے عہدے کی وجہ سے ان کا کام ایک ٹیلی فون پر ہی ہو جایا کرتا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہ وہی باپ ہے جس کے نام اور عہدے کی وجہ سے لوگ ہمیں رسپیکٹ دیا کرتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ تینوں بیٹے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ جائیداد کی تقسیم کر لیتے، کیا پتا کب باپ کا انتقال ہو جائے۔ ایک بیٹے نے کہا اب تو شرم آتی ہے، گھر میں جب دوست آتے ہیں تو ابا کھانستے رہتے ہیں۔ ایک بیٹے نے مشورہ دیا چلو ایک نوکر اپوائنٹ کر دیتے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرے، اور اس طرح ایک نوکر ان کی خدمت کے لیے رکھ دیا گیا۔ نوکر گھر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر لٹا دیا گیا۔ نوکر کو کہا گیا ان کا پورا خیال رکھنا، ہمیں کوئی شکایت نہ ملے۔ اس کے بعد بیٹوں کی شادیاں ہو گئی۔ ایک بیٹے نے گرمی کی چھٹیاں فرانس میں گزارنے کا پروگرام بنایا، دوسرے بیٹے نے لندن میں اور تیسرے نے پیرس میں، اور جانے سے پہلے نوکر کو تاکید کی کہ ہماری 3 ماہ کے بعد واپسی ہوگی، تم بابا کا پورا خیال رکھنا اور وقت پر کھانا دینا۔ پھر سب لوگ چلے گئے۔ وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لیتا رہا، نہ چل سکتا تھا نہ خود کچھ مانگ سکتا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سامان لانے جاتا۔ ایک بار نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سامان لانے گیا اور اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے اسپتال پہنچایا اور وہ کوما سے ہوش میں نہ آ سکا۔ ادھر بوڑھا ریٹائر سرکاری افسر کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ 3 مہینے بعد جب بیٹے واپس آئے تو تالا توڑا اور کمرہ کھولا گیا تو لاش کی وہ حالت ہو چکی تھی جو دیکھی نہیں جا سکتی تھی۔ عبرت کا مقام ہے یہ واقعہ۔ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن لٹا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اولاد کل بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گی۔ ہم اکثر بچوں کی اعلیٰ تعلیم پر زور دیتے ہیں لیکن افسوس کہ تربیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں، آپ کی دی ہوئی تربیت کھلاتی ہے صاحب۔ اس لیے بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت دونوں پہ خاص توجہ دیں، کیونکہ یہی بچہ سیکھتا ہے کہ والدین کی خدمت میں ہی عظمت۔ اس عبرت ناک واقعے کے بعد ہمیں بھی سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کیا ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا ہے۔